بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اس پرنور محفل میں، اس عجائبات سے بھری دنیا میں۔ آنے والا ہفتہ 8 جنوری سے لے کر 14 جنوری 2024 تمام بروج کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل ایریز کی طرف۔ ایریز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے پازیٹیو ہفتہ رہے گا، لیکن بزنس کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہاں پر آپ نے سوچ سمجھ کے آپ نے کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہے تو آپ اس میں لازمی سوچیں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ علاوہ ازیں صحت کے حوالے سے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، لیکن کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنی ENT کا آپ ایئر، نوز اینڈ تھروٹ کا آپ خیال رکھیں اور ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کریں، کیونکہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی بہت آپ کے گلے میں مسئلہ یا چیسٹ انفیکشن اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آنے والے ہفتے میں آپ کو کہیں اندرون ملک یا بیرون ملک سفر کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں، اور وہ سفر آپ کے لیے کافی بینیفیشیل اور آپ کافی اس سفر سے لطف اندوز ہو کے واپس آئیں گے۔ اور شادی شدہ افراد کے لیے بھی آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ کافی زیادہ رہے گی، اور جتنے بھی پرانی رنجشیں تھی وہ انشاءاللہ سے دور ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ اور رب کریم سے دعا کرتی ہوں کہ آنے والا سال جو کہ اس کا پہلا ہفتہ گزر گیا ہے، اللہ کرے کہ 12 مہینے آپ کے لیے بہترین مہینہ رب کریم کی طرف سے آپ کے لیے خوشیوں سے بھرا سال ہو۔ تو آپ نے اپنے تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد یا حافظو اس کا ورد آپ نے 140 مرتبہ لازمی کرنا ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اگلا برج ہمارا ہے برج ثور، ٹورینس کے لیے آنے والا ہفتہ چونکہ گرہن بھی لگنے جا رہا ہے تو اس ہفتے آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ بزنس کے حوالے سے اگر آپ کوئی نیا ڈیل یا انویسٹمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں تو جلد بازی سے بالکل بھی کام مت لیجیے گا، کیونکہ اللہ نہ کرے آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کی شادیوں کے حوالے سے کچھ پرابلمز جو چل رہے ہیں وہ بدستور ایسے ہی چلیں گے، لیکن آپ نے اپنے تمام پرابلمز کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش یہی کیجیے گا کہ صدقہ زیادہ سے زیادہ دیا کریں۔ اس کے علاوہ آنے والا ہفتہ آپ کی ازدواجی زندگی میں بھی تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوشش کیجیے گا اپنے الفاظ کا چناؤ آپ سوچ سمجھ کے کیجیے گا، اور گھر کے افراد سے، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہو، چاہے آپ کے ماں باپ ہو، آپ اپنا رویہ صحیح کر کے چلیں گے اور صحیح رکھیں گے تو یہی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ صحت کے حوالے سے بھی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوشش کیجیے گا سیڑھیاں چڑھتے اور اترتے ہوئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور اس کے علاوہ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں ان کو بھی اس ہفتے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اور اوورال یہ ہفتہ آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے، اور جو ہی ہفتے کے اینڈ کے 2 دن ہو جائیں گے انشاءاللہ چیزیں واپس بحال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس ہفتے آپ کی طبیعت میں بے چینی بھی آپ کو محسوس ہو سکتی ہے، تو لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو کوشش یہی کیجیے گا، دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ آنے والا ہفتہ آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کریں، اور اپنی تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ یا ارحم الراحمین آپ 104 مرتبہ لازمی اس کا ورد کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اگلا برج ہمارا ہے برج جوزا، جیمنائی والوں کے لیے بھی آپ کو آنے والے ہفتے میں احتیاط کی ضرورت ہے، چونکہ قمر در عقرب لگنے جا رہا ہے تو آنے والا ہفتہ آپ نے اپنے تمام معاملات میں، چاہے وہ آپ کے پروفیشنل معاملات ہو، چاہے آپ کے پرسنل معاملات ہو، آپ نے اپنے تمام معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ کوشش کیجیے گا اپنی گفتار میں گفتگو کرتے ہوئے آپ سوچ سمجھ کے گفتگو کریں، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے دوست ہیں جو آپ سے ناراض ہونے جا رہے ہیں تو کوشش یہی کیجیے گا کہ
جب آپ کسی سے گفتگو کریں گے تو سوچ سمجھ کے گفتگو کریں، ورنہ آپ نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں، چاہے وہ مالی ہو یا چاہے وہ دوستی کے لحاظ سے ہو۔ اور اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے بالکل بھی اس ہفتے آپ کوئی بھی چینجنگ کا اگر آپ سوچ رہے ہیں تو کچھ بھی چینج نہ کریں، اور جو جاب کرنے والے افراد ہیں ان کو بھی فی الحال آپ نے اپنی جاب کی تبدیلی کا اگر آپ نے سوچا ہے تو اس میں بھی آپ کو ٹھہراؤ کی ضرورت ہے۔ یہ ہفتہ آپ نے بہت زیادہ احتیاط کر کے چلنا ہے، صحت کے حوالے سے بھی آپ نے محتاط رہنا ہے، آپ کی صحت بھی بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو ڈرایا جائے، بلکہ آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے تمام معاملات میں احتیاط کریں۔ اور اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی بھی، آپ کو ازدواجی زندگی میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، اور تھرڈ پرسن کو کبھی بھی اپنی زندگی میں مداخلت کرنے نہ دیں، چاہے وہ آپ کے پروفیشنل معاملات ہوں چاہے وہ آپ کے پرسنل معاملات ہوں۔ اس ہفتے تو بالکل بھی آپ نے آنکھیں بند کر کے کسی پہ بھی یقین نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اسپیشلی جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو یہ کہوں گی میں کہ اس ہفتے آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور باہری چیزیں بالکل بھی آپ نے نہیں اٹھانی ہیں، ورنہ اللہ نہ کرے آپ کو اور آپ کے بچے کو بھی نقصان ہو سکتی ہے۔ تو اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام اس کا ورد آپ نے 301 مرتبہ لازمی کرنا ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں اگلے برج کی طرف، برج سرطان، کینسر۔ کینسرینس کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے پازیٹیو ہفتہ رہے گا۔ بزنس کے حوالے سے آپ کامیاب رہیں گے۔ اگر آپ اپنے بزنس کو پھیلانا چاہتے ہیں، بیرون ملک آپ سیٹل ہونا چاہتے ہیں، تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی پازیٹیو ہفتہ رہے گا۔ اور اس کے علاوہ جو شادی شدہ جوڑے ہیں ان کا تعلق ان کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کی کنیکشنز اسٹرانگ رہیں گے، انڈرسٹینڈنگ پہلے سے کافی زیادہ رہے گی، اور آپ کی طبیعت میں رومانٹک پن بھی ہوگا۔ اور جن بچے بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں چل رہی تھی، انشاءاللہ آنے والا سال کسی بھی مہینے آنورڈز جنوری سے لے کر دسمبر تک آپ کے لیے شادی کے معاملات بہت بہتر رہیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ انگیجمنٹ آپ کی ہو جائے یا آپ رشتہ ازدواج میں بن جائے۔ اوورآل شادی کے حوالے سے یہ سال 2024 آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا۔ اور صحت کے حوالے سے اگر ہم صحت کی بات کریں تو اسپیشلی وہ لوگ جن کو مائیگرین کا مسئلہ ہے یا جن کو کڈنی میں پرابلم ہے، ان کو اپنی صحت کا اس ہفتے خیال رکھنا ہوگا، اور کوشش یہی کیجیے گا کہ ڈاکٹر سے آپ کنسلٹ کیجیے گا اور اپنا علاج آپ پر وقت کرے تو آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ اور اس کے علاوہ ان ایکسپیکٹڈ طور پہ آپ کو پیسے بھی آ سکتے ہیں، مالی لحاظ سے آپ کا گراف بہت ہی اچھا ہوگا آنے والے ہفتے میں۔ اور جو قمر در عقرب لگنے جا رہا ہے اس کے بعد آنورڈز آپ کے لیے یہ ہفتہ بہت پازیٹیو ہفتہ رہے گا۔ تو اپنی محنت، اپنا کوشش آپ جاری رکھیے، باقی پروردگار آپ کو آپ کی محنت کا صلہ لازمی دینے والا ہے۔ اور آپ نے اس ہفتے اپنے تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ 500 مرتبہ درود لازمی پڑھیے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نثار کیجیے گا، اور انشاءاللہ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اگلا برج ہمارا ہے برج اسد، لیو والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہتر ہفتہ رہے گا۔ اور چونکہ پچھلے ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ لیوز والوں کے لیے یہ سال 2024 کافی آپ کے لیے بہترین سال ہوگا، تو انشاءاللہ آنے والا ہفتہ چونکہ قمر در عقرب بھی لگنے جا رہا ہے، تو آنورڈز اس ہفتے کے آخر میں تقریباً 9-10 تاریخ کے بعد سے لے کر آپ کے لیے یہ ہفتہ کافی پازیٹیو رہے گا۔ صحت کے معاملات آپ کے کافی بہتر رہیں گے، البتہ جن کو ہارٹ میں مسئلہ ہے، جن کو سانس لینے میں مسئلہ ہے، جو ایستھما کے مریض ہیں، صرف ان کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ ادروائز آپ کے لیے صحت کے معاملات اس ہفتے کافی ٹھیک رہیں گے۔ اور شادی شدہ جو لوگ ہیں ان کا بھی ان کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے کنیکشنز بہت اچھے رہیں گے، اور جتنے بھی معاملات ہیں آپ کے
آپ کے اسپاؤس کے ساتھ جتنے بھی پرابلمس چل رہے تھے وہ انشاءاللہ سب دور ہونا شروع ہو رہے ہیں. لیکن یہاں پر آپ کو صرف ایک مشورہ میں دوں گی کہ آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے. جذباتی بالکل بھی مت ہوئیے گا. اپنے تمام معاملات میں آپ جتنا ریلیکس ہوں گے، جتنا آپ ذہانت سے ہوشیاری سے کام لیں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا. علاوہ ازیں آپ کو اپنے والد کے صحت کا اس ہفتے خیال رکھنا ہوگا. کوشش کیجیے گا کہ ان پہ توجہ دیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں تو وہ بہتر محسوس کریں گے. اور اس ہفتے آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے، بیرون ملک سے آپ کو کال آ سکتی ہے اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے بھی مل سکتے ہیں. تو اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ 210 مرتبہ آپ یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق اس کا ورد لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اگلا برج ہمارا ہے برج سنبلہ، ورگو. ورگو والوں کے لیے بھی آنے والا ہفتہ آپ کے لیے پازیٹیو ہفتہ رہے گا، چونکہ سال 2024 آپ کے لیے بھی بہت ہی مبارک سال ہے. تو انشاءاللہ عموماً آپ کے لیے آن ورڈز تمام ہفتے بلکہ تمام مہینے آپ کے لیے بہت پازیٹیو رہیں گے. لیکن یہاں پر آ کر آپ نے کوشش یہی کرنا ہے، جتنا بھی اپنا کنیکشن آپ پروردگار سے، رب کریم سے آپ جتنا کنیکٹڈ رہیں گے، آپ کے لیے چیزیں آسان ہوتی چلی جائے گی. اور اپنا ایک ہاتھ آپ لازمی آپ غریبوں کے لیے ہمیشہ کھلا رکھیں اور جتنی ہو سکے حسب حیثیت غریبوں کی مدد کرتے رہیں. آنے والا ہفتہ بزنس کے حوالے سے آپ کے لیے بہتر ہفتہ رہے گا. اور جو کاروباری حضرات ہیں، اسپیشلی جن کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے اور لوہے کی مصنوعات سے جو وابستہ لوگ ہیں، گارمنٹ سے جو وابستہ لوگ ہیں اور میک اپ پرفیومز سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، انشاءاللہ ان کو ان کے کاروبار میں کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ورکنگ لیڈیز ہیں، جو ورکنگ خواتین ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی بہتر ہفتہ رہے گا. آپ کی پوزیشن میں امپروومنٹ آ سکتی ہیں اور آپ کے کام کو کافی سراہا جائے گا. اور جن بچوں کی شادیوں میں ڈسٹربنس چل رہی تھی، جن کی ڈیٹس کنفرم نہیں ہو رہے تھے یا جن کے رشتے تھے نہیں پا رہے تھے، انشاءاللہ اللہ کی رضا سے اگر اللہ نے چاہا تو یہ پورا سال اور آنے والا ہفتہ بھی آپ کے لیے شادی کے حوالے سے بہت ہی آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہیں یا شادی میں کوئی پروگریس لازمی آ سکتی ہے. اور صحت کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ کا بہتر رہے گا اور اوور آل آپ کے لیے ہفتہ اچھا رہے گا. لیکن پھر بھی آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ جلد بازی سے اپنے تمام معاملات میں جلد بازی سے بالکل بھی کام مت لیجیے گا. اور ریلیکس جتنا، دوبارہ کہوں گی میں کہ آپ پروردگار سے کنیکٹڈ رہیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. آپ نے اس ہفتے اپنی تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام اس کا ورد 400 مرتبہ لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اگلا برج ہمارا ہے برج میزان، لبرا. لبرا والوں کے لیے آنے والا ہفتہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت آپ کے لیے بہترین ٹائم پیریڈ ہے. اگر آپ اس وقت مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ سونا بن کر آپ کے سامنے چمکے گا. اور یہ وہ ٹائم ہے جب پروردگار کی طرف سے اور تمام پازیٹیو انرجیز اس وقت آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ وہ وقت ہے اگر آپ صرف اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہیں گے اور جتنا آپ روحانیت سے قریب رہیں گے تو آپ کو مزید کامیابیاں، مزید پروگریس آپ کے تمام معاملات میں مل سکتی ہیں. اور اس ہفتے بزنس کے حوالے سے اگر آپ کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، بالکل گو اہیڈ. اپنے تمام معاملات میں، ازدواجی معاملات میں اگر آپ نے کوئی ابھی تک سوچا نہیں ہے تو یہ وہی وقت ہے کہ اگر آپ اپنے تمام امور میں، اگر آپ شادی کے معاملات میں کوئی پیش رفت لینا چاہتے ہیں، کوئی آپ پروپوزل بھیجنا چاہتے ہیں تو بالکل کیجیے گا، آپ کو کامیابیاں مل سکتی ہیں. اور اگر کوئی آپ سے ڈیل کرنا چاہتا ہے، کوئی آپ سے پارٹنرشپ کے لیے آپ کو آفر کر رہا ہے تو اس میں بھی آپ کو لازمی کامیابیاں لازمی ملیں گی. اور
چیک بورڈ میں اگر آپ نے حصہ لیا ہے تو وہاں سے آپ کو بہت ہی زیادہ پازیٹیو آپ کو رسپانس مل سکتی ہیں۔ علاوہ ازیں یہ ہفتہ آپ کے لیے تمام معاملات آپ کے کافی بہتر رہیں گے، لیکن صرف آپ نے صحت کے حوالے سے اپنی کڈنی کا، جن کو کڈنی میں مسئلہ رہتا ہے ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، ادروائز صحت آپ کی کافی بہتر بھی رہے گی اس ہفتے۔ اور آپ نے اس ہفتے اپنی تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ ایک مرتبہ دن کے کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ سورہ واقعہ کی تلاوت لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد اگلا برج ہمارا ہے برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپینز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ نے بزنس کے معاملات میں احتیاط کر کے چلنا ہے، کیونکہ جلد بازی آپ کو نقصان کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے زمین و جائیداد کی خرید و فروخت کرنی ہے تو اس میں آپ تھوڑا صبر سے کام لیں۔ ابھی بالکل بھی آپ اپنے کسی بھی معاملات کو، خرید و فروخت کے معاملات کو اور وراثت کے کوئی بھی آپ جو جائیداد کے ہیں ان کو نہ چھیڑیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کا تعلق ان کے اسپاؤس کے ساتھ آپ جتنا سافٹ ہو کے چلیں گے، الفاظ کا چناؤ آپ اس ہفتے سوچ سمجھ کے کریں گے تو آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، ادروائز معاملات اللہ نہ کرے بگڑتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ تو کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے اور کہ سامنے والے سے بات کرتے ہوئے آپ جتنا سافٹ ہو کے چلیں گے آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ بچیوں کی شادی کے حوالے سے اور ان کی تعلیم کے حوالے سے کچھ پریشان کن چیزیں سامنے آ سکتی ہیں، تو کوشش کیجیے گا، آپ کو بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ صدقہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا کے لیے جتنا حسب توفیق آپ صدقہ دے سکتے ہیں آپ صدقہ دیا کریں۔ اور اس کے علاوہ صحت کے معاملات میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے، بد پرہیزی کی طرف بالکل بھی مت جائیے گا، اسپیشلی وہ لوگ جن کو کڈنی میں مسئلہ ہے یا جن کو ہارٹ میں مسئلہ ہے، مرغن غذاؤں سے لازمی پرہیز کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام اس کا ورد 306 مرتبہ لازمی کیجیے گا۔ اور رب کریم سے دعا کرتی ہوں کہ آنے والا سال آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک بہترین سال ہو، اور اللہ اس سال آپ کے تمام مشکلات حل فرمائے اور آپ کے تمام حاجات روا فرمائے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں اگلے برج کی طرف، برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیرینز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے مصروفیت سے بھرا ہفتہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ کسی دوستوں سے، رشتہ داروں سے ملاقات کا سلسلہ بن سکتا ہے اور آپ مصروف رہیں گے اس ہفتے۔ اور اس ہفتے اگر آپ بزنس کے حوالے سے کوئی چینجز لانا چاہتے ہیں تو اس میں فی الحال آپ رکیں۔ کوئی بھی جلد بازی، کوئی بھی آپ نے اہم ڈیسیژن لیتے ہوئے آپ نے سوچ سمجھ کے کوئی بھی فیصلہ آپ لینا ہے تو سوچ سمجھ کے لیجیے گا، جلد بازی سے بالکل بھی کام مت لیجیے گا۔ اس کے علاوہ جو ورکنگ لیڈیز ہیں ان کو اگر وہ اپنے ورک پلیس کی چینجز کا سوچ رہے ہیں تو آپ نے بھی صبر سے کام لینا ہے، کوئی بھی اہم فیصلہ جلد بازی میں بالکل بھی مت کیجیے گا۔ اور یہ ہفتہ اولاد کی طرف سے انشاءاللہ ان کی تعلیم کے حوالے سے جتنی بھی پرابلمز چل رہے تھے وہ انشاءاللہ سے حل ہونا شروع ہو رہے ہیں، اور اس ہفتے آپ کو انیکسپیکٹڈ طور پر پیسے بھی آ سکتے ہیں۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ آپ پیسے خرچتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں گھر کے رینوویشن کے حوالے سے یا کسی اور طبیعت کے حوالے سے، میڈیکیشن کی طرف سے آپ کا خرچہ ہو سکتا ہے، لیکن کوشش یہی کیجیے گا اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول میں رکھنے کے۔ اور جو شادی شدہ افراد ہیں ان کا تعلق ان کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے اچھے رہیں گے، لیکن یہ آپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ اوورآل آپ کے لیے ہفتہ میڈیوکر ہفتہ رہے گا، لیکن آپ نے اپنے تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ 200 مرتبہ آیت کریمہ کا ورد لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اگلا برج ہمارا ہے برج جیتی، کیپریکارن۔ کیپریکارن والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ نے کوشش کرنی ہے، کچھ چیزیں ایکسپوز ہونے جا رہی ہے، کچھ دوست نما دشمن
آپ کے سامنے آ رہے ہیں، کچھ چہرے واضح ہو رہے ہیں جو وقتی طور پر آپ کو ہرٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے آگے جا کر کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ بزنس کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کرنا ہے تو بالکل کیجیے گا، لیکن پیپر ورک کے بغیر کوئی بھی معاملات کوئی بھی معاملہ، چاہے آپ کسی بھی فرینڈ کے ساتھ، کسی بھی رشتہ داروں کے ساتھ، بائی ہی کیوں نہ ہو، آپ پیپر ورک کے بغیر کوئی بھی کام مت کیجیے گا۔ اس کے علاوہ زمین و جائیداد کی اور گاڑی کی خرید و فروخت کے لیے یہ ہفتہ بالکل بھی مناسب ہفتہ نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ نہ کرے کوئی نقصان آپ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس ہفتے آپ رک کے انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے، اگلے ہفتے سے آپ اپنے معاملات انجام دے سکتے ہیں، اور آپ کی ازدواجی زندگی آپ کے اسپاؤس کے ساتھ اچھے رہیں گے۔ آپ سفر کے لیے بھی جا سکتے ہیں، کسی مذہبی سفر کے لیے جا سکتے ہیں، یا اندرون ملک آپ سفر کے لیے جا سکتے ہیں، اور وہ سفر آپ کے لیے کافی فل آف انجوائمنٹ ہوگا۔ اور بچوں کے تعلیم کے حوالے سے کوئی آپ کو گڈ نیوز مل سکتی ہے، کوئی آپ کو اچھی نوید سننے کو مل سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اوورال آپ نے اس ہفتے اپنے تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد یا پھر گھر سے نکلتے ہوئے آپ ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اگلا برج ہمارا ہے برج دلف، ایکویریس۔ ایکویرینس والوں کے لیے یہ آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ پازیٹیو ہفتہ رہے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سپورٹ حاصل ہے، اور تمام پازیٹیو انرجیز اس وقت آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو کوشش یہی کیجیے گا کہ آپ بھی جتنا ہو سکے روحانیت سے قریب رہیے، پروردگار سے قریب رہیے، تو انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور آنے والا ہفتہ آپ کے تمام امور، چاہے وہ بزنس کے معاملات ہو، چاہے وہ آپ کے گھریلو معاملات ہوں، انشاءاللہ آپ اپنے تمام معاملات میں کامیاب رہیں گے۔ اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس میں انشاءاللہ آپ بالکل کر سکتے ہیں، کامیابی آپ کو ملے گی۔ اور اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں، ان کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے ریلیشنز بہت ہی زیادہ اسٹرانگ رہیں گے، اور ورک پلیس میں آپ کے کام کو سراہا جائے گا، اور آپ کے سوشل سرکلز میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر اس ہفتے آپ کو پیسے بھی مل سکتے ہیں۔ اور یہ والا ہفتہ آپ کے لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ خوشیوں سے بھرا ہفتہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جیک پاٹ میں اگر آپ نے حصہ لیا ہے تو وہاں سے بھی آپ کو فائدہ مل سکتا ہے، اور آپ بالکل سفر کے لیے بھی جا سکتے ہیں، چاہے وہ مذہبی سفر ہو، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہو، لیکن آپ سفر کے لیے لازمی جائیں گے۔ تو آپ نے اپنی تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ 1000 مرتبہ یا اللہ یا اللہ اس کا ورد لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ہمارا آخری برج ہے برج حوت، پائسس، زوڈیک کا آخری گھر۔ آنے والا ہفتہ پائسس والوں کے لیے آپ کے لیے بہتر ہفتہ رہے گا، پازیٹیو ہفتہ رہے گا۔ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی یہی وہ وقت ہے، آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں آپ ان کو آگے لے کے چلیں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا۔ اور اگر آپ بزنس کے معاملات میں کوئی سوچ رہے ہیں، اپنا بزنس آپ پھیلانا چاہتے ہیں، تو بالکل یہی وہ وقت ہے، آپ فائدہ اٹھائیں اس وقت سے۔ اگر اب فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو بالکل کب اٹھائیں گے؟ یہ والا ہفتہ صحت کے معاملات آپ کے کافی بہتر رہیں گے، اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر اس ہفتے آپ کو پیسے بھی آ سکتے ہیں، آپ کا مالی گراف اوپر جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بچیوں کی شادی کے حوالے سے جتنی بھی ڈسٹربنس چل رہی تھی وہ انشاءاللہ دور ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کا کنیکشن آپ کے اسپاؤس کے ساتھ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ رہے گا۔ پہلے کی نسبت جتنے بھی مس انڈرسٹینڈنگ تھے وہ سب ختم ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ تو آنے والا ہفتہ آپ کے لیے اوورال کافی بہتر ہفتہ رہے گا، لیکن یہاں پر آپ کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ کسی سے بھی آس اور امید لگانے کی بالکل غلطی مت کیجیے گا۔ صرف رب کریم سے آس اور امید لگائے، کیونکہ پوری کرنے والی ذات وہی ہے۔ تو اس ٹائم آپ جتنا ہو سکے روحانیت سے قریب رہیں، جتنا ہو سکے پروردگار سے قریب رہیے، انشاءاللہ آپ کے تمام حاجات پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس ہفتے آپ نے اپنی تمام پرابلمز، تمام پریشانیوں کو، حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ ایک مرتبہ لازمی، کسی بھی نماز کے بعد آپ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔
تو خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی اگر آپ کو اچھا لگے سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر نہ لگے تو دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔